وہاں بھی ماضی کا سیگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت بڑی مشکل ایک ہے. لوگوں نے اشکال کو حل کرنے میں کوشش کی ہے لیکن میرے شیخ کا جواب ہی اور ہے. یہ ذہن میں رکھ لو. کبھی ماضی وہاں بھی آتی ہے یوں سمجھو یہاں ماضی آئے گی اشارہ ہے. تفسیر شروع ہو چکا ہے اور آج کے پیچھے سارے سورے کو نکالیے. سورۃ نور 12-18 سورۃ نور 12-18 87 487 487 سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اب دیکھا یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مفہوم مراد ہے. یہی سور جو آ رہی تھی سورۃ نور جو پیغمبر پر نازل ہو رہی تھی اس کو قرآن کے سورۃ انزلناها یہ سورت ہم نے اتار دی. یہ نہیں کہ پہلے اتنی ہے کوئی نانا یہ سو ہم نے اتار دی. اس میں احکامات بھی ہم نے مقرر کر دیے. انزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون ہم نے نازل کر دیے عجیب و غریب احکامات. اب تو نصیحت پکڑو یہ احکامات آ گئے. آگے 3 بار آئے تو قرآن سنائے گا. یہی لفظ قرآن پاک انزلنا والا لفظ درمیان میں 2 بار اور لائے گا. یہ نہیں کہ سورت پہلے کوئی نازل ہو چکی ہے. یہی سورت نہ یہ اتار دی انہیں آگے آ گئی. ہم نے اپنے حکامات میں مقرر ہو. قرآن پاک میں یہ ایسا بھی آئے ماضی. اب ایک ماضی ہے جس کا اشکال ہے بڑا بھارا. اشکال تمہیں سمجھ نہیں آئے گا لیکن میں اشارتاً کر دیتا ہوں. جب سورت پڑھو گے پھر اشکال سمجھ آئے گا. 12-8 پہلا ورق 12-8 پہلا ورق. ایک 198 سوا میت سمانیت و تسعون میت سمانیت و تسعون. ہاں جی. وما لکم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم آیات مبین وما لکم لا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ فقد فصل لکم ما حرم علیکم قد فصل لکم ما حرم علیکم. یہاں بڑا اشکال ہے. اللہ نے تفصیل وار بیان کر دیا جو اللہ نے تم پر حرام کر دیا. اللہ نے تفصیل کے ساتھ حرام کر دیا جو نے تم پر حرام کر دیا. وہ کہاں ہے فصلہ؟ اگر کوئی اس سے پہلے سورۃ مائدہ میں ہے. سورۃ مائدہ مدنی یا انعام مکی وہ بعد میں نازل ہوئی ہو ہی نہیں سکتا. مولانا تھانوی فرماتے قد فصلہ فی سورۃ النحل فی سورۃ النحل تاکہ بن جائے بارہ. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میں کر کے کوئی اشکال نہیں آئے گا سمجھ. یہ تب سورتیں تو پڑھو گے نا مائدہ بھی انعام بھی سورتیں بڑی مشکل 3 سورتیں ہیں. ہاں جب آئے گی نا پھر دیکھو گے اشکال. میرے شیخ فرمایا قد فصلہ فی ہذہ سورۃ. چلو قد فصلہ ہم نے کھول کر بیان کرنی صورت میں ماضی ہے. قد فصلہ کھول کر بیان اسی صورت میں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اشکال میں کہہ چکا ہوں. اصل بات یہ کہ موضوع آنے والا ہے تحریمات مشرکین کا تحریمات اللہ کا ایک مسئلہ آنے والا ہے مستقل. وہ یہ 2 سوت میں چلے گا. اس کو پھر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا اگر نہ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں اشارہ ہے. امر کا سیغہ بھی کبھی قرآن بات ہوتا ہے
تو نے پڑھے ایجاد مالم یوجد کے لیے، ایجاد مالم یوجد کے لیے، کبھی ہوتا ہے کہ آئے فعل کے لیے، اکلو ما اوحی الیک، اکلو ما اوحی الیک یعنی پڑھنے کو باقی رکھ، پڑھنے کو، اس قرآن کے پڑھنے کو باقی رکھ، پڑھنے کو باقی رکھ، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، یعنی اسے پڑھنا باقی رکھی، یہی قرآن ہوگا، اس کے سوا ہدایت کی کوئی سلسلہ بن نہیں سکتی، اس کے اسے پڑھنا باقی رکھ، اتلو یعنی پڑھنا باقی رکھ، پڑھتا رہے، پڑھتا ایجاد مانو ایجاد کے لیے نہیں ہے۔ لو جی خیر ختم، یہ چیزیں ہو گئی۔ ایک قرآن پاک کی آیتیں، سورتیں دو قسم کی ہیں، بعض سورتوں کے اندر میں آئے گا ان کا آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم، بعد میں اگر تلک آیات الکتاب المبین، بعض قرآن پاک کی صورت کے مطابق ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم ہو، سمجھو دلائل عقلی زوروں پر ہے، دلائل عقلی زوروں پر ہے، یا نقلی ہے ہی نہیں تے ہے تو معمولی، بس تھوڑی ہے، عقلی زوروں پر ہے۔ جہاں المبین وہاں نقلی ہے، وہاں کیا ہوئی؟ عقلی ہے ہی نہیں، ہے تو تابع بس تھوڑی سی۔ تو الحکیم المبین کا فرق جہاں قرآن پاک میں آ جائے تلک آیات الکتاب حکیم، مثلا سورۃ یونس ہے، وہاں سمجھو کہ دلائل کیا جا رہے ہیں، زور ہو گئے دلائل عقلیہ پر۔ تلک آیات الکتاب المبین سورۃ یوسف ہے، شعراء ہے، سمجھو دلائل کس میں جا رہے ہیں؟ دلائل نقلی، سمجھ گئے؟ المبین الحکیم کا فرق۔ لو جی ختم۔ میرے شیخ یعنی کہ ان کا میں ذاتی رہتی، میں نے ان کے حوالے دے دیے مفسرین سے نکال کر، لفظ جہاں کہتے ہیں اذ قالا، اذ قالو، اذ قالا، اذ قالو، یہ عام آئے گا۔ اذ ہوتا ہے ظرف، ایسے دیکھو اذ قالا، اذ قالو، اذ ہوتا ہے ظرف، اس ظرف کا ماں باپ ہوتا ہے مضاف الیہ، کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ، اور اس کا متعلق یہ ہوتا ہے، اس متعلق ہوتا ہے، اس کا متعلق پھر ہوتا ہے معذوف۔ اذکر اذ قالا، اذکرو اذ کہا ہے، عام مفسرین یہ کرتے ہیں، اذ قالا، اذ قالو، اس کی صورت آ جائے مفسرین کیا کرتے ہیں؟ اس کا ماں باپ بنا دیتے مضاف الیہ، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا متعلق معذوف کرتے ہیں کون؟ اذکرو، اور سمجھ گئے؟ میرے شیخ بعض مقام پر ہم نکالتے نہیں، کہتے نکالنا غلط ہے، جب قرآن پاک بننا بن سکتا ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نکالو مثلا پہلے اس سے نکالو، تیسرا ورق پہلے سے پڑھا، سوا سات، سوا سات، سوا سوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھو مفسرین کیا کرتے ہیں کہ حج جلال البلاوی اذ قال ربک اذکر، اذکر یاد کر، جب کہا تیرے رب نے رشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کر جب کہا تیرے پروردگار نے رشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کرنے والے زمین میں خلیفے کو۔ آگے کہتے ہیں کہ اذکر ہے پھر مقدی، اس کا مفعول بھی معلوم ہے، اذکر القصہ، اذکر القصہ، یاد کر قصے کو، جب کہا
تیرے پروردگار نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض، یاد کر کسے کو؟ جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض، یہاں جاتا ہے امرحان مجدد ملت شرک، صدی میں مشرک پیدا ہونے والا، اس کو کہتے ہیں آج کل یہ سارے آزادی علم بردار تھا، جس بےمان جیل بھی کبھی دیکھی ہے، کبھی بیان کی نہیں، ساری انگریز کی غلامی کرنا، وہ بن گیا کیا؟ آزادی علم بردار۔ سمجھ وہ کہتے ہیں عام رحال، کہتے ہیں اس کرل قصہ یاد کر، یہاں غیب دان تھے نا، غیب دان تھے نا، یاد کرو قصہ یاد، ٹھیک ٹھیک ہو کہ پیغمبر کے پہلے علم میں تھا، کچھ تھوڑی سی بات غفلت میں آگے قرآن خدا کے یاد کرنا، او قصہ یاد کر، لا اس بے ایمان پر پس بے ایمان نے علم پڑھا تھا نہ کچھ، شرک بیان کرنے کے لیے ہر تجویز کرتا رہا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر معذور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس پر معذور کرنے کی مانا میں کروں گا، دیکھو شیخ میرے رضی سے نظر کیا کرتے تھے، پھر ہم نے نکالا ہے، روح المعانی بھی یہی لکھتا ہے، روح المعانی نے بھی یہی بات لکھی ہے، سمجھ گئے؟ کہتے تھے کبھی کبھی اس کا متعلق ماں بعد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ماں قبل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا متعلق ماں بعد ہوتا ہے۔ اب میں کرتا ہوں، دیکھو اس کا مضافر ہے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، خلی وہ یہ ہو جائے گا سارا مضافر ہے، آگے چل قالو، یہ ہے اس کا متعلق، یہ کیا ہے؟ اس کا متعلق، قالو یہ ہے اس کا متعلق، میں مانا کروں گا، دیکھو متعلق بھی ہو جائے تو مضافر ہے بھی میں پہلے کروں گا، قالو سے چلوں گا تاکہ اس وہاں لگے، قالو کافروں نے کیا بات کہی، اتجعلھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کافروں نے یہ جواب کب کہا؟ جب کہا اللہ نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھا کافروں نے فرشتوں نے یہ جواب کہا جب اللہ نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض، دیکھا اس بھی لگا کہ نہ لگا؟ کافروں نے یہ جواب کہا، کب کہا؟ جب فرشتوں کو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض، چلو کہا کہ بھی بناؤ، کافروں نے یہ جواب وقت کہنے تیرے رب کے، یہ بات وقت کہنے تیرے رب کے، یعنی یہ جواب فرشتوں نے کہا، تب کہا جب اللہ نے ان کو کہا انی جاعل فی الارض۔ اب اشکال کوئی کیا ضرورت ہے یہاں نکالنے کی؟ اس پر نکال لو، القصہ نکال لو، پھر امر حال بھی ہاتھ دھوڑے، ہاں جی جان دینا بادشاہ، جان دینا تو خدا کھانا، یاد کرو میرے لاڈلیا، وہ میرا پیارا، یاد کر کے سا اس جاہل کو پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں۔ یہ تو یہ کہ اگر اس کو سمجھ گئے، قرآن پاک بڑی مثالیں آئیں گی، جہاں وہ بے ایمان کہتا ہے وہاں یہ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب ایک سمجھ، اور بفرض محال چلو مفسرین کی بات مان لی جائے، نہ بھی قاعدے کو چھوڑ دیا جائے بھی، تب بھی رضی لکھتا ہے، اس کو کا معنی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو یہ معنی نہیں ہے، پہلے یاد ہے، اس کو خیال کر، سوچے میرے قصے کو، تفکر تدبر، اور میرے پیغمبر اس قصے کا فکر کرو اور غور کر میرے پیغمبر اس بات کو، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، آگے جی لو جی حاصل کیا نکلا؟ کئی مثالیں آئے گی، ہم اس کے لیے کوئی متعلق معذوف نہ کریں گے، کہ بتانا متعلق ہے، ہاں مانا کر کے بتا دیں گے، سمجھ گئے؟ یہاں بھی یہی ہے، اذ قال کا قال مضاف الیہ ہے، اس کا متعلق کون ہے؟ قالو ہے، قالو اتجعل فیھا، یہ جواب کہا تب فقط کہنے تیرے رب جل فرشتوں نے جان فی تیسری بار۔ لو جی ایک اور بات بھی سمجھیے، قرآن پاک میں ایک بات دل میں سمجھیے، بعض مقامات کی سمجھنے میں دشواری آتی ہے، لیکن میری شیخ کے نزدیک اگر کیے شکار رہتے ہیں، الکتاب
لفظ الکتاب اس سے مراد پورا قرآن بھی ہے، پورا قرآن پاک بھی ہے۔ ایزار اگر کتاب لا رہے با یہ قرآن، کبھی الکتاب مراد تورات اور انجیل، انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب پہلی ان پر بھی اتاری گئی تورات اور انجیل، قرآن بھی ہے تورات انجیل بھی ہے، لیکن کبھی قرآن الکتاب سے مراد وہ سورت، الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ سورت، یا الکتاب سے مراد سورت کا دعویٰ، سورت کا نکالو حامی مومن نکالو یا سورت زمر نکالو، سورت زمر 12-23واں تو 635 ستمائة خمسة وثلاثون 635 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين يظنون أولياء ما نازل الذكر من الله ظلما۔ دیکھیے تنزيل الكتاب اضافہ صرف کی طرف موصول کے، الکتاب المنزل، الکتاب المنزل اضافہ موصول، الکتاب المنزل من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب ہے، کتاب مانا مکتوب، کتاب مانا المکتوب المنزل، یہ مکتوب جو اتارا ہوا ہے بڑے بادشاہ سے، ہے غالب حکمت والا۔ الکتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ سارا قرآن مراد نہیں، یہی سورت جو آ رہی ہے، یہی سورت ایک، یا اس سورت کا جو دعویٰ ہے، کیا میں نے کہا یا سارا قرآن یا صرف سورت، یا سورت کے اندر جو کیوں جتنا سارا قرآن موجود ہے یہ سورت بھی موجود ہے، اس کے ایک ایک حرف بھی، سمجھے میری بات، سارا قرآن بھی موجود، سورت بھی موجود، سورت کا دعویٰ بھی، سمجھے۔ روح المعانی بھی لکھتا ہے اپنے مقدمے میں، ذال کی کتاب لکھتا ہے کہ الکتاب کو پورے قرآن پر بھی بولا جائے گا، سورت پر بھی بولا جائے گا، سورت کے دعوے پر بھی بڑے اشکالات دور ہوں گے، اس سے بڑے اشکالات۔ ایک مقام آ رہا ہے، لوگ جواب دیتے ہیں کچھ، لیکن اس سے میری شیخ کے یہ حل کرنے سے اشکال کیا میں نے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم المکتوب المنزل، اور سورت یا الکتاب المنزل یعنی مراد یہ سورت کا دعویٰ، سورت کا یہ اور معنی ہم کریں گے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ حامیم دخان میں، اور وہاں اشکال پڑتا ہے، نکالو، اب آیت حل ہو گیا۔ حامیم دخان پہلا سوال، یہ سوا 686 ستن وسمانون حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ دیکھا اب یہاں اشکال ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ مبارکہ میں، سارا پڑا لیلۃ مبارکہ میں ہے، پھر لوگ جواب دیتے ہیں ہاں جی، اور اس سے اللہ تعالی سارا اکٹھا کر کے پہلے آسمان پر اتار دیا، پھر تھوڑا 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 کر کے نیچے
اترتا رہا، وہاں سے اکٹھا آیا ہے، پھر نیچے تھوڑا تھوڑا کر کے، کیوں؟ تاکہ یہ آیت بجے انا انزلنا فی لیلۃ۔ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں، اتنی وہ روایت کوئی نہیں ہے، میرے شیر نے مانا جو کہ شکال ہی نہیں ہے، الکتاب سے مراد دعویٰ ہے، الکتاب سے مراد یہ صورت ہے، سمجھ گئے؟ یہ صورت اس کو خدا نے اتارا لیلۃ، اب شکال ہی کوئی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، روح المعانی کہتا ہے الکتاب سے مراد سارا قرآن بھی ہے، وہ صورت بھی ہے، صورت کا دعویٰ بھی ہے، سارا قرآن بھی موجز، صورت بھی موجز، صورت کے دعویٰ بھی، سمجھے میری بات؟ اشکال ہی نہیں، کیا تو کہتے تعویلات کرنے کی؟ لو جی، اب اس کے بعد روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر، اے روح ہے تو صحیح دو، اے بدل میں روح ہے، روح کی وجہ سے بولنے والا بول رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے اور صاف ہے کہ روح ایسی حقیقت ہے کہ لا یعلم نبی مرسل ولا ملک مقرب، لا یعلم نبی مرسل ولا ملک مقرب، کوئی فرشتہ مقرب بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اور کوئی پیغمبر بھی بریلوی کہتے ہیں ہر شے جانتے ہیں، بڑا پیو ہر شے جانتا ہے، اور بے ایمانہ اے روح ہے، ہر شے چھوڑو، روح ہے، روح اے بدل بھی روح ہے، بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا یعلم نبی مرسل ولا ملک مقرب، خیر اس کو چھوڑو، یہ مراد سے آ گئی۔ قرآن پاک میں روح کا لفظ آئے گا مسئلہ توحید پر، مسئلہ کیا ہم نے کہا؟ روح سے مراد مسئلہ توحید، قرآن پاک میں لفظ روح بول کر مراد کیا ہوگا؟ مسئلہ توحید۔ اب نکالو، پھر اس کی وجہ میں بات کروں گا کیوں، نکالو سورۃ نمل نہ سورۃ نحل پارہ 14 صفحہ 372 ثلاثمائة اثنان وسبعون، ثلاثمائة اثنان وسبعون، أطاعوا الله فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آج اللہ کا فیصلہ، اللہ 7 سال کا قید، اب جلدی نہ کرو، آج وہ خدا بلند خدا اما معذرت کیا ہوگا؟ معذرت کیا ہوگا؟ واہ واہ، مسئلہ توحید ہے، یوں کہہ دیے تو نے کہ چلو کچھ ہی کہی تو معبودان باطلا، آگے خدا بلند خدا اما ان معبودان باطلا سے یشرکون، مشرک جن کو شریک کر رہے ہیں، ایمانہ سمجھے کہ نہ پہلا؟ ابھی نہیں کھلا، ابھی اور کھلے گا۔ کہاں کا خدا بلند خدا عبد القادر جیلانی سے، حضرت علی سے، محمد مصطفیٰ سے، حضرت عزیر سے، انہاں سارے تینوں پیغمبر پاک ہے، کس ہم یشرکون، یہ مشرک جن کو شریک کر رہے ہیں، مانا کھلا کہ نہ کھلا؟ اما وہ چیز کرتے رہو، پتہ ہی کوئی نہ لگے، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ سننے والے کو پتہ، وہ چیز بہت ينزل الملائکۃ بالروح من امر اللہ من یشاء من عباد، سبحان اللہ، اتارتا رہا۔ ماضی استمراری کی جگہ بتا رہا ہے، ماضی استمراری کی جگہ بتا رہا ہے، یہ میں نے قانون لکھا نہیں، لکھنا چاہیے تھا، باقی لکھ نہیں سکا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ماضی استمراری ہوتی ہے، قرآن مضارع بولتا ہے، ماضی استمراری کی بجائے مضارع، مانا میں کرنے کو میں کروں گا، یہ نزل ملائکۃ اتارتا رہا، فرشتوں کو اتارتا رہا فرشتوں کو، اے ماضی استمراری، ماضی اتارتا رہا فرشتوں کو، روح کے ساتھ، روح دے کر من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، پیغمبروں پر خدا اتارتا رہا، روح دے کر فرشتوں کو جاؤ
یہ روح لے کر جاؤ میرے پیغمبروں پر جا کر اتارو دے وہ کیا روح ہے کیا ان انظر انه لا الہ الا انا اہل یہ حکم دے کر جاؤ یہ میرا پیغام لے کر جاؤ یہ میرا پیغام روح ہے یہ روح جا کر دو میرے پیغمبروں کو الا من یشاء من جن پر چاہتا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت محمد رسول اللہ کی ذات تک ينزل اتارتا رہا یہ مانا نہیں کہ قادیانی دجال کہتا ہے اتارے گا جو کتے دے کتے بھائی مانا اتارے گا حرام کا میں نبی بن جاؤں یہ لوگ مراد ہوئے حلام بادی ہی روس مراد کیا ہے مسئلہ ہے آگے خود آ گیا نکالو حامی مومن پارہ 24واں سوا 649 600 49 ادي سفر هو الذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا وما يطلع من يوني اللہ کی ذات ہے جو دکھلا تمہیں اپنی آیات بھی اتار تمہاری آسمان سے رزق بھی نہ نصیب پکڑے گا کوئی بھی مگر وہی پکڑے گی جس میں انابت ہو آگے سن لی بات مسئلہ کیا ہے جی جس بھی انابت فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون پکارو اللہ کو ہر کرنے والے اس کے لیے پکارنا اسی کے لیے پکارو ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافر مشرکوں سڑے تے بلے اگرچہ کافروں کو آگ لگے آگ لگ جائے کافر سرن پہ حرامی سرن تے بلند لیکن ایک اللہ کو پکارنا کہنے کو ایک اللہ کو پکارنا فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات بڑے درجوں والا عرش والا یلقی الروحا یلقی دیکھا روح آگے کہا ہے ڈالتا رہا ماضی سے بلا رہی میں کس سکوں گی ماضی یلقی الروحا ڈالتا رہا الروحا یہی حکم نامہ یہی وہ کیا فدع اللہ مخلصین ڈالتا رہا یہی توحید کا مسئلہ جو روح حکم نامہ ہے اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادہ پیغمبروں پر یہ الروح کیا ہے مسئلہ ہے توحید یہ حکم نامہ توحید والا پیغمبروں پر نازل کرتا وہاں کا یہ نزل ہو یہاں کا یلقی یہاں بھی کہا روح یہاں بھی کیا کہا ایک مسئلہ توحید روح ہے مسئلہ توحید کیا ہے سارے جہان کی روح ہے آگے چلو سورۃ حامیم شورا آخر سوا حامیم شورا آخر سوا 677 600 سبق و سبہون 600 سبق و سبہون ایک دیکھیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ کافر بیان الکمال کافر بیان یہ ہمارا کمال ہے ہم نے وہی کی تیرے طرف کیا چیز وہی کی روحاً کیا چیز وہی کی روحاً ہم نے وہی کی تیرے طرف روح کو روح من امرنا اپنے حکم سے روح من امرنا وما كنت تدري ما الكتاب تو نہیں جانتا تھا کتاب اللہ کی تفصیلات کو ولن ایمان تجھے ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا اور ہم اللہ نور نادی بمن نشاء ہم نے روشنی دے دی ہدایت دے دی تجھے کیا پتہ تھا ان تفصیلات کا روح من امرنا ہم نے وہی کی یہ روح میرا مسئلہ روح ہے نا اب روح کیوں کہا بات سمجھو اب سمجھو بات تھوڑی سی تجربے میں سمجھو خدا قسم روح ہے انسان ہے کہ نہیں ہاتھ بھی پاؤں بھی پیر پاؤں بھی آنکھیں بھی کان بھی سارے کام کر رہے ہیں تو روح ہے
روح کے سارے اعضاء کام کرے تو روح نکل جاتی، کوئی اعضاء کام نہ کان سن سکتے ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہ پاؤں چل سکتے، سارے اعضاء بیکار، سب اعضاء شک۔ اس لیے روح نکلی کے بعد لوگ نہیں کہتے انسان، کہتے ہیں لاش، انسان کی لاش، انسان کی خدا نے مقام پر انسان کی، انسان ہو آدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹتے ہیں، دونوں پاؤں کٹتے ہیں، لوٹ ہے لیکن پھر بھی انسان ناقص ہے۔ اللہ کی قسم اگر ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری زکاتیں، سارے اعمال ناموں میں، اس ساری شریعت میں توحید ہے تو سارے اعمال نے قبول ہے۔ اگر قسم خدا کی توحید، یہ ساری لاش ہی لاش ہے، ساری لاش ہی لاش ہے۔ اصل توحید ہے، توحید کے سارے نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، پانچ برس، 6 برس، صفا 53 صفا لو، کہاں سے چلا ہے؟ قاتل چھیڑ کر 6 ورقوں میں چلا گیا ہے قرآن، چلتا گیا چلتا گیا۔ دیکھا الم ترا، الم ترا، اتنا امام راضی اشکال میں پڑا ہے۔ امام راضی کہتا ہے یہ الم ترا لگا کتاب قبر سے، امام راضی لگا رہا ما قبل للمطلقات متاع بالمعروف حقا لل متقین کذالک یبین لکم الآیات لعلکم، یا اللہ یہ پیچھے عدت ہے، مطلقات ہے، اگر الم ترا الی الذی خرجوا من، نہیں سمجھے؟ الم ترا الی الذی خرجوا من دیارہم، یہ یہاں نہیں لگتا۔ بھائی قاتلوا، جنگ کرو مشرک کے مقابلے میں، مادہ ان بےایمانوں کو جہاں ملے۔ الم ترا، او مخاطب کا دل نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو گھروں سے نکلے تھے کئی ہزار موت کے ڈر سے، پکار ملت مر تمہارا اللہ قاتل سبیل اللہ معلوم اللہ سبیل علی، اور جنگ کرو۔ اور یہودیوں کا حال دیکھو، جنگ کے لیے نکلے تھے، بزدل ہو گئے تھے، خدا ان کو مار ڈالا تھا۔ بزدل نہ بنو، جنگ کرو، قاتل فی سبیل اللہ معلوم اللہ سبیل۔ شروع کیا قاتلوں سے، ابھی الم ترا، اور وہ ہاتھو نہیں سوچا تو نے، کبھی غور نہیں کیا اس پارٹی کو جو گھروں سے نکلے جنگ کے لیے بن گئے بزدل، خدا نے کو کیا کر دی؟ موت دے دی۔ موت ویسے بھی آ جاتی ہے، بزدل نہ بنو، جنگ کریں ان کے ساتھ، قاتل فی سبیل اللہ معلوم اللہ سبیل۔ قرآن پاک میں یہ الم ترا 2 جگہ ہے، ایک یہ جگہ ہے، ایک سورہ مائدہ کی اصلی موضوع چھیڑتا ہے، بیان میں چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے متعلقات بیان کرتے ہوئے آخری بحث کے لیے پھر لانا چاہتا الم ترا، جنگ کرو، نہیں سوچا جو بزدل بنے تھے ان کو موت سے بچ گئے، وہ بھی تو موت سے نہیں بچے، موت آ کر رہے گی، اللہ کے راستے
تبین اللہ سبیل علیہ۔ لو جی اب میرے خیال میں قرآن پاک میں توحید کے مسائل کو جو صورت میں بیان کیا جائے گا ایسا جیسا کہ امیر الحجاج 30 حکمیں دیتا ہے، 7ویں تاریخ 8ویں تاریخ نامی 7ویں تاریخ کے دن 7ویں دن والے حالات، 8ویں دن کے احکامات کچھ تھوڑے سے 9ویں دن کے بیان کرتا ہے۔ پڑھا ہے کنشر گائے میں 9ویں تاریخ کو پہلے احکامات کو احاطہ کرتا ہے مختصر طریقے سے، پھر 9ویں دن والے کے زور دیتا ہے 9ویں دن والے کے حالات پر 9ویں، اور 10ویں والے دن کے 11ویں والے دن کے حالات تھوڑے سے بیان کر دیتا ہے۔ جب 11ویں دن خطبہ دیتا ہے پہلے حالات بھی تھوڑا سا اجمالی ذکر کر کے 11ویں دن والے کے زور اور 12ویں 13ویں کا بیان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا طریقہ ہے پہلی صورتوں کے موضوع کو بھی لے آتا ہے اگلی صورت میں، زور یہاں اور ہوتا ہے لیکن پہلے کو بھی لے آتا ہے، اگلی صبح جا کر پہلے کو بھی لے آتا ہے لیکن زور اس موضوع کا خاص ہوتا ہے۔ ہر صورت کا موضوع ہوتا ہے خاص، زور اس کا ہوتا ہے، پچھلیوں کو بھی ساتھ لیتا آتا چھوڑتا نہیں، بلکہ پچھلی کو بھی لاتا جائے گا لیکن زور اس صورت اپنا ہوگا خاص، اس موضوع کی تعیین کرنی ہوگی۔ میرے شیخ کا یہ کام تھا سور کا موضوع نکالنا، اب وہ ایک اصطلاحات میں سے رائے تم رہ چکا ہے، وہ میں رضی کا قانون ہے اس کے بعد میں بیان کیا کرتا ہوں، اور ویسے اب اصطلاحات ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہوگا مسئلہ الہ ہے، پھر قرآن پاک شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب شروع ہو رہا ہے مسئلہ الہ۔ یہ مسئلہ جو ہے قرآن پاک کا خاص اہم ترین مسئلہ ہے، جس مسئلے کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ جب یہ آپ آیتیں دیکھیں گے اور اس پر آیات کی آیات چلیں گی، اس کی اہمیت کا آپ کے ذہن میں اور ایک نقشہ بیٹھے گا۔ اتنا کوئی مسئلہ قرآن پاک کا نہیں جتنا قرآن نے اس کو کھولا ہے، اتنی تفصیل، اس قدر مفصل بیان اور ابتدا تاخیر تک اس کو قرآن پاک جتنا کھولا ہے کسی مسئلے کو نہیں کھولا۔ یہ ٹھیک ہے ثبوت قیامت پر، جزا و سزا پر بھی قرآن پاک نے بیان دیا ہے، وہ بھی باقی تفصیل ہے، لیکن مسئلہ الہ تو چھوڑا ہی نہیں، کوئی پہلو نہیں چھوڑا، ہر ایک پہلو قرآن پاک نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کے لیے کچھ مقدمات ہیں جہاں سے ہم چلیں گے، تو بہت طالب علم بھی اپنے حجروں میں چلے جانا فرض سمجھتے ہیں کہ کہیں فرض کے تارک نہ ہو جائے۔ کھڑے ہوئے ہیں کوئی اور بس ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ مسئلہ الہ، کیونکہ یہ سمجھیے پہلے ایک ذہن میں مقدمہ رکھو، اور مقدمے کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر مسئلہ الہ پر آئیں گے ہم۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ مشرکین عرب، یہ مسئلہ الہ میں کیوں شروع کراتا ہوں، آج کل کئی مشرک ہیں، ان کو شیطان نے یہ وہم ڈالا ہوا کہ تم بھی توحیدی ہو، کیوں تم خدا کو مانتے ہو، خدا کو تم مانتے ہو، تو جب ہم خدا کو مانتے ہیں وحدہ لا شریک بھی کہہ دیتے ہیں پھر بھی ہم مشرک ہیں۔ یہ ہے گویا کہ مشرکین کو ظلم، ہم خدا کو مانتے ہیں، جب خدا کو مانتے ہیں کسی اور کو خدا نہیں کہتے، ایک اللہ کو خدا کہتے ہیں کسی اور کو خدا، پھر کیوں مشرک؟ خدا ایک ہے، بس خدا ایک ہے، ہم کسی دوسرے کو خدا نہیں کہتے، پھر ہم مشرک ہوئے۔
یہ مشرکوں کو بھی یہی الزام ہے. ان کو بڑا غصہ لگتا ہے جب ان کو کہتے ہیں نا مشرک، کہتے ہیں جی لاؤ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، پھر مشرک ہمیں لگاتے ہیں مشرک. اور بھی ہے دیوبندی، کوئی دیوبندی کسی کو مشرک نہیں کہتا، یہ ٹولی ہے ایک مشرک لگایا ہوا ہے. بس کسی کو مومن کہتے نہیں، بس ٹھیک ٹیچرے ہیں مسلمان مومن، باقی سارا جہان مشرک ہے. یہ عام یہ کہیں گے. یہ ہمارا جو یہ قاری غلام اللہ ہے، ان کی جگہ پر اوقاف والوں نے ایک 80 سال کا بوڑھا بھیج دیا، اس کو متعین کر کے اور اس کو نکال دیا، جا تو نکل جا، اور اس کو یا مقرر کر کے بھیجا. منیجر اوقاف بھی ساتھ آیا. مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کو ہٹا دیا ہے. مجھے کہنے لگا جی مجھے اوقاف والوں جی اس مسجد میں مقرر کیا جی مؤذن تھے، امام. میں نے کہا میں نے سنا کہ تو فتح جنگ والی قبر پر تو مجاہد رہا ہے وہاں بھی. جی ہاں جی. میں کہا بے ایمان مشرک تو یہاں کس طرح آ گیا؟ اگر تجھے اوقاف نے بھیجا، کون ہے اوقاف نے تیرے چچے؟ یا تیرے اوقاف نے تجھے کہتے تو نکل یہاں سے. منیجر میں کہا تو کیوں لے اس کو یہاں؟ یہ مسجد ہے توحیدیوں کی، توحید والوں نے اس کو بنایا ہے. سارے امام مقتدی بھی، طالب علم بھی، استاد بھی سب توحیدی ہیں. یہاں مجھے کہنے لگا نہیں جی نہیں، میں خدا کی قسم جی خدا نے مننا ہوا، میں خدا کو مانتا ہوں. وہ اسے سمجھا کہ جب خدا کو مانتا ہوں تو میں مشرک نہ ہوا تھا. میں کہا تیرا بڑا تھا ابو جہل، وہ بھی خدا کو مانتا تھا. جب وہ ابو جہل تھا وہ بھی خدا کو مانتا تھا. یہ کیا مانا ہے؟ شیطان نے شبہ ایسا ڈال دیا ہے خود ان بڑے بڑے مشرکوں کو، ان کی مولویوں پیروں کو بڑا یہ رحم ہے. ہائے ہائے ہم کس طرح مشرک ہیں؟ ہم خدا کو خدا کہتے ہیں، خدا کے سوا کسی دوسرے کو اللہ نہیں کہتے، خدا نہیں کہتے، پھر ہم مشرک ہیں کیوں؟ یہ بڑا ان کے دل میں آگ ہے. اس لیے ہماری پارٹی کو یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. بڑے متشدد، یعنی وہ تو وہ رہے. ہمیں دیوبندی بھی جو ہے انہوں بھی ہمیں نکال دیا دیوبندیوں سے. یہ دیوبندی نہیں، جان چھوٹی گا، بس جان ہی چھوڑاؤ. یہ اور ٹولی ہے. دیوبندی بھی نہیں تو بریلوی بھی نہیں، تو بڑے سخت ہیں. شیطان بڑا آرامی ہے نا. شیطان بے ایمان نے جس پارٹی نے توحید بیان کی اس کو دیوبندیوں سے بھی، یعنی ایک اب پاکستانی دیوبندی چھوڑو، ان کو تو حال ہی کیا کہنا ہے. اب آپ کے سامنے خدا کا قرآن آ رہا ہے، دیکھیے اب چلے گا قرآن، بڑا لمبا چلے گا. ہے مسئلہ الہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ پورے اس کے معنی بیان کرے گی ساری چیزیں اور کوئی پہلو رہے گا نہیں. یہ مسئلہ سورت پڑھنے سے نہیں آئے گا. بشک سورتیں پڑھے ساری، بقرہ پڑھے، آل عمران پڑھے، نساء پڑھے، قتل نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا مسئلہ خود مستقل پڑھنے سے آتا ہے. اس لیے ذہن میں رکھیے. اب اس کے مقدمات ہیں. مقدمہ اولا، مشرکین عرب، ابو جہل وغیرہ جتنے بھی تھے، پہلا مقدمہ یہ وہ خدا کو مانتے تھے. خدا کو ایک مقدمہ ثانیہ، خدا کو مانتے تھے، خدا تعالیٰ کو باصفتوں میں وحدہ لا شریک مانتے تھے. باصفتوں میں وحدہ لا شریک مانتے تھے. پھر سمجھو، مشرکین عرب خدا کو مانتے تھے اور خدا تعالیٰ کو باصفتوں میں وحدہ لا شریک مانتے تھے. سمجھ گئے؟ اس پر آیات آئیں گی، سارے آیات اس پر میں پیش کرتا جاؤں گا. مشرکین عرب خدا کو مانتے تھے اور خدا تعالیٰ کو باصفتوں میں وحدہ لا شریک مانتے تھے. اب نکالیے، جس ترتیب سے میں نکالتا ہوں گا وہ ترتیب ہے، اسی انداز سے دیکھ آئیے. نکالیے حامیم زخرف آخری آئے.
86 سوا 686 600 6 وسمانون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ دیکھا میرے پیغمبر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں من خلقہم ان کو کس نے پیدا کیا، ان مشرکوں کو کس نے پیدا کیا، ان کے معبودوں کو کس نے پیدا کیا، یقولن اللہ ضرور کہیں گے، جلدی میں کہیں گے کون، اللہ یہ ہو اللہ۔ دیکھا ہے اب کیا سمجھو اس آیت سے کہ مشرک مانتے کہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، انسانوں کا پیدا کرنے والا، سارے انسانوں کا، پیروں کا، فقیروں کا، پیغمبروں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سمجھ گئے؟ اللہ ورسول من خلقہم لیقولن اللہ، اگر ان سے پوچھئے ان کو کس نے پیدا کیا، انسانوں کو یعنی ان کے معبودوں کو، ان مشرکوں کو کس نے پیدا کیا، یقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کی، کسی اور نے پیدا، آ گیا پیچھے آ جاؤ، اسی صورت کے پہلا حصہ، اسی صورت کا پہلا ہمارا پہلا سوال 678 سے 678 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ دیکھا تین باتیں آ گئی، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، آپ اگر سے پوچھے آسمانوں کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے خَلَقَهُنَّ، اس کو پیدا کیا اس ذات نے، العزیز بڑا غالب، العلیم بڑے علم والا۔ دیکھا ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، وہ ہے بھی بڑے علم والا، بڑا غالب۔ پہلے کیا تھا؟ من خلقہم، پھر کیا ہے؟ من خلق السماوات والارض، آج جواب کیا تھا؟ اللہ، یہاں زیادتی ہوئی، خلقہن العزیز العلیم، ہے بھی بڑا غالب، بڑے علم والا ہے۔ دیکھ لیا بڑا غالب، بڑے علم والا، کتنے ہوئے جی دو، یہ آگے آ جاؤ، سورت عنکبوت پارہ 21واں پہلا بار۔ یہ دوسرا ورگ ہے جی، سوا 561 561 واحد وستون 500 واحد وستون۔ دیکھا بندہ تک جائے گا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے پیغمبر